السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ بالآخر آپ نے دیکھا کہ احمد مان ہی جاتا ہے شادی کے لیے، اور گل کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ گل یہ چیز جانتی ہے کہ اگر احمد کی شادی نوشی سے ہو گئی تو اس گھر میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ نوشی تو پہلے ہی گل سے نفرت کرتی ہے اور اس کے بیٹے سے۔ تو جب وہ اس گھر کی مالکن اور اس کا پورا حق جب احمد پر ہو جائے گا تو وہ گل کو کبھی بھی یہاں نہیں رہنے دے گی۔ یہ سوچ کر گل پاگل ہوتی ہے اور گل احمد کو کچھ بھی نہیں بتاتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ احمد کو یہ سب کچھ بتا دے گی کہ اس کے دل میں یہ خدشات ہیں تو شاید وہ شادی کرنے سے بھی انکار کر دے۔ ادھر گل یہی سوچ رہی ہوتی ہے تو احمد آ جاتا ہے اس کے پاس، تو احمد کہتا ہے کہ گل کیا ہوا؟ جب سے تم نے مجھے شادی کی اجازت دی اور میں نے ہاں کی ہے، تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو، کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، بس ویسے ہی، میں جانتے ہو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں تمہیں شیئر نہیں کر سکتی، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، خالہ جان کو بھی میں ایسا نہیں دے سکتی۔ اس پر آگے سے احمد کہتا ہے کہ اگر تم گل چاہتی ہو تو میں ابھی بھی اس شادی سے انکار کر سکتا ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، نوشی بھی اچھی لڑکی ہے، وہ تم سے محبت کرتی ہے، اور میں جانتی ہوں، میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی ہیں، اللہ میری دعا ضرور سنے گا، تم ایک دن ضرور باپ بنو گے، یہ میری خواہش ہے۔ تو اس پر وہ عمر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب، اور ایک اور بات تم یاد رکھنا کہ تم میری زندگی ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر میں ایک پل بھی نہیں گزار سکتا، شادی میں صرف امی کی مرضی سے کر رہا ہوں، لیکن تم یہ مت جاننا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں صرف تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ بشریٰ بیگم بہت خوش ہوتی ہے کہ اس نے بیٹے نے تو ہاں کر دی، اور وہ اپنے میاں کو بھی جا کر کہتی ہے کہ صدیق صاحب دیکھا، وہ میرا بیٹا تھا، اس نے بالآخر نوشی سے شادی کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر ہی دیا، اور لیکن اگر وہ گل کو نہیں بھی چھوڑے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، گل کسی ایک کونے میں پڑی رہے گی، میری تو خواہش پوری ہو رہی ہے نا، مجھے بس پوتے پوتیاں چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ صدیق صاحب بشریٰ بیگم کو کہتے ہیں کہ بشریٰ بیگم یہ تم غلط کر رہی ہو، تم کسی کے اوپر ایسا کیسے ظلم کر سکتی ہو، وہ تمہاری بہنجی ہے لیکن تمہیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ تو اس پر بشریٰ بیگم کہتی ہے کہ آپ کو نوشی کا احساس نہیں، جسے آپ نے بیٹی بنایا ہوا تھا اور وہ کتنا احمد کو محبت کرتی تھی، لیکن آپ تو بالکل ہی گل کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ جو بھی ہے، میں گل کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہی، یہ کیا کا ظلم ہے کہ میں اپنے بچے دیکھنے کو خواہش مند ہوں، کیا خواہش کرنا بھی ایک جرم ہے؟ تو اس پر اس کا میاں صدیق صاحب کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن دو بچوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا اور انہیں جدائی ڈالنا یہ غلط بات ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ صدیق صاحب آپ تو چپ ہی رہیں، جب بھی بولیں گے تو غلط ہی بولیں گے، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کتنی خوش ہوں، کیونکہ میری خواہش پوری ہو رہی ہے، میری خواہش تھی کہ نوشی ہی میری بہو بنے، میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھی ہے اور انشاءاللہ وہی مجھے پوتے پوتیاں دے گی۔ اس پر نوشی کو بھی دل میں بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ احمد، میں نے تمہیں چاہا اور تمہیں پا لیا، ایک دفعہ میرا تمہارے ساتھ نکاح ہو جانے دو، پھر تم دیکھنا اس گل کو میں کیسے اس گھر سے دھکے مار کر نکالتی ہوں، اور کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی، تم بھی مجھے نہیں منع کر سکو گے کہ میں گل کو کیوں نکاری، میں گل کو کبھی بھی ادھر نہیں رہنے دوں گی، وہ تو میں ایک پل بھی اسے برداشت نہیں کر سکتی، میں جانتی ہوں کہ تم گل کے بغیر نہیں رہ سکتے، تم گل سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن تم یہ بھی جانتے نہیں ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں نے تمہیں پانے کے لیے کتنا کچھ کیا، کتنے طویل دھاکے کی اور کتنا کچھ میں نے گل کو دوائیاں کھلائیں کہ وہ بانج رہے اور وہ ماں نہ بن سکے، تمہیں اگر یہ خبر ہو جائے تو شاید تم مجھ سے نفرت کرو، لیکن میں نے سب کچھ تمہاری محبت کی خاطر کیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ساری دعائیں سن لی، لیکن یہ کسی کو کیا پتہ کہ قدرت کو کیا اور منظور ہے کہ اس سے شادی سے پہلے ہی گل کو ماں بننے کی خوشخبری مل جائے گی، جس کی وجہ سے نوشی کے خواہشوں کے اوپر پانی پھر جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس قدر پاگل کر لے گی، جنونی کر لے گی کہ وہ گل کو مارنے تک آ جائے گی، کہ وہ کہے گی کہ احمد میرا سے ہے، تمہاری وجہ سے گل وہ مجھے نہیں مل پا رہا، تم جانتی نہیں ہو کہ میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتی، لیکن تم نے آن ٹائم اس کو اتنی بڑی خوشخبری دی، وہ مجھ سے اب کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ ادھر بشریٰ بیگم بھی کہتی ہے کہ نوشی اب تم مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے احمد کے ساتھ شادی نہیں کروا سکتی، کیونکہ جس چیز کے لیے میں اس کی شادی کروا رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے گل میں سے مجھے دی، تو مجھے کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پوتیوں کی خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، اب تم مجھے معاف کر دینا، اب میں تمہارا کوئی اور اچھا سا رشتہ دے کر تمہاری شادی کر دوں گی۔ اس پر نوشی کہتی ہے کہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی اماں، اب میں ساری عمر صرف اور صرف عمیر کے نام پر ہی بیٹھی رہوں گی، کیونکہ آپ نے ایک بار پھر میرے دل میں عمیر کے لیے خواہش جگائی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ نہیں